بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 2 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے کچھ مقدمے کی باتیں، یعنی کچھ ابتدائی باتیں، یہ بھی آپ نام دے سکتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا آج جو ہے صرف ہم باب کا نام پڑھیں گے، اور ہمارے جو سبق کی باقاعدہ موطا امام محمد کا پہلا جو شروع ہوتا ہے سبق، وہ میرے سامنے جو چھاپا ہے اس کے صفحہ نمبر 5 سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب وقوت الصلاۃ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ باب نماز کے اوقات کے بیان میں ہے، یعنی ھذا باب وقوت الصلاۃ، آپ اس لحاظ سے اس کو کہہ سکتے ہیں، یا اگر آپ اس کو یعنی شروع میں مبتدا محذوف مانیں، ورنہ آپ ابتدا سے فعل واحد متکلم بھی محذوف مان سکتے ہیں اور جملہ فعلیہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم کوئی باقاعدہ حدیث تو نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ مقدمے کی کچھ ابتدائی باتیں جو ہوتی ہیں ہر کتاب کی شروع میں، اس حوالے سے ہم کچھ کلام کریں گے، جیسا کہ تسمیہ سے سبق کو شروع کیوں کیا گیا، تحمید سے کیوں نہیں کیا گیا، وقوت یہ جمع کثرت کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا۔ تو اس طرح کی چند ایک باتیں جو ہیں وہ ہمارے آج کے سبق کا حصہ ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کیا۔ تو اس کا بڑا مشہور سا جواب ہوتا ہے کہ مصنف نے اگر ایسا کیا ہے تو وہ حقیقی جو سب سے بڑی ہماری ہدایت کی کتاب ہے قرآن کریم، تو اس کی اتباع کرتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ یعنی ہم اگر قرآن کریم کے اسلوب کو دیکھیں تو سب سے پہلے وہاں پر بھی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ملتے ہیں، تو چونکہ وہاں بھی تسمیہ کو مقدم کیا گیا ہے مضمون پر، اور بسم اللہ کو مقدم کیا گیا ہے باقی صورتوں پر، تو قرآن کریم کی اتباع کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور سوال ہوگا کہ بسم اللہ سے آغاز، اچھا یہ دوسرا جواب ہی آپ سمجھ لیں سابقہ سوال کا ہی، کہ اصل میں حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اخطا، کہیں ابتر کے الفاظ ہیں تو مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آتی ہے، یعنی کہ ہر وہ ذی شان کام، ہر وہ شان والا کام، بلند کام کہ جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی گئی ہو تو وہ ادھورا رہتا ہے۔ اب اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے بھی مصنف علیہ رحمہ نے اپنے کتاب کا آغاز وہ بسم اللہ سے کیا۔ تو اب یہ دو جواب جو ہیں وہ صرف اسی سوال کے تھے کہ بسم اللہ سے آغاز کیوں کیا، جبکہ اب جو سوال ہونے جا رہا ہے وہ کچھ کراس سوال ہے، یعنی وہ اس اعتبار سے ہے کہ جی جو آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نام سے تمام کاموں کے آغاز کرنے کا، ہر ذی شان کام کے آغاز کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ترغیب بھی اس لیے تھی کہ مشرکین جو تھے وہ لات و عزیٰ کے نام سے آغاز کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقی مالک کا نام بتایا کہ وہ اگر باطل معبودوں کے نام سے آغاز کر سکتے ہیں تو ہم حقیقی معبود کے نام سے آغاز کیوں نہ کریں۔
تو لہٰذا جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ کا ذکر فرمایا ہے تو وہیں پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اخطا. تو یعنی جہاں بسم اللہ کے الفاظ ہیں کہ اس سے ابتدا کرنی چاہیے، وہیں حمد کے بھی الفاظ ہیں کہ حمد سے آغاز کرنا چاہیے. تو پھر آپ اگر اس قرآن کریم کی اتباع کرتے ہوئے، حدیث پہ عمل کرتے ہوئے بسم اللہ سے آغاز کر رہے ہیں تو حمد والی حدیث پہ کون عمل کرے گا؟ تو اس کی کئی ایک جوابات ہیں جن میں سے میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین کرام کی عادت یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کو مقدم کرتے ہیں اور اس سے آغاز کرتے ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی موطا میں بھی محدثین کی اتباع کی اور اسی انداز کو اپنایا. لیکن دوسرے نمبر پر وضاحت یہ کرتا چلوں کہ اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ محدثین کی اتباع کی تو حدیث کو چھوڑ لیا. نہیں، حدیث کو نہیں چھوڑا. اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مفہوم کو اگر کوئی سمجھ لے تو وہ یہ سوال ہی نہیں کر سکتا کہ مصنف نے حمد نہیں کی. آپ دیکھیں تو صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا ذکر ہے. اور کیسا ذکر ہے؟ اس کی حمد ہو رہی ہے جی کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اب وہی سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے اور وہی سب سے بڑا جو ہے وہ چھوٹی بڑی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے. تو اب یہ سارا ذکر جو ہے وہ اللہ کی حمد ہی تو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر اگرچہ مصنف کی جانب سے ہوا، اگرچہ انہوں نے آغاز بسم اللہ سے کیا، لیکن اسی بسم اللہ میں حمد اللہ بھی موجود ہے. تو لہٰذا وہ جو آپ نے حدیث پڑھی کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ، تو اس پر بھی عمل ہو گیا کہ یہاں آغاز حمد اللہ سے بھی ہو رہا ہے، اور کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ یہاں آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے بھی ہو رہا ہے. تو لہٰذا دونوں طرح کے آغاز یہاں پر وہ موجود ہیں. تو پھر یہ اعتراض نہیں بنتا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مصنف نے جو ہے بسم اللہ سے تو آغاز کیا لیکن حمد سے آغاز نہ کیا. تو مصنف نے دونوں حدیثوں پر عمل کیا ہے. اچھا، اب جو ہے اس کا ایک اور جواب وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا کہ لم یبدأ بحمد اللہ، یعنی جس کی آڑ میں معترض یہ اعتراض کرنا چاہ رہا ہے کہ حمد اللہ سے آغاز نہ ہوا، تو حدیث میں تو لم یبدأ فرمایا ہے، لم یکتب تو نہیں فرمایا گیا. تو کس کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب کتاب کا آغاز کیا تو بسم اللہ سے ابتدا کی اور حمد اللہ سے ابتدا نہ کی؟ کون کہتا ہے کہ انہوں نے حمد اللہ سے ابتدا نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ کی حمد سے ابتدا کی. وہ الگ بات ہے کہ حمد کے الفاظ انہوں نے کتاب میں لکھے نہیں. تو لہٰذا حدیث پاک میں جو ہے وہ آغاز کرنے پر ترغیب دی گئی کہ اللہ کے نام سے آغاز کیا جائے، اس کی تعریف سے آغاز کیا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کتاب کا حصہ بنایا جائے، اس کو لکھا جائے تو تبھی آپ آغاز مانیں گے. تو یہاں کتابت نہیں ہے حمد کی، یہاں ابھی لکھا نہیں ہوا حمد کو، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ آغاز جو ہے وہ حمد اللہ سے بھی کیا ہے، اگرچہ وہ جو ہے وہ ان کا جو آغاز تھا وہ قولاً تھا، وہ فعلاً نہیں تھا. تو یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کتاب کا حصہ نہیں بنایا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے آغاز نہیں کیا، بلکہ حمد اللہ سے بھی انہوں نے آغاز کیا. تو اب جو ہے اس کا ایک جواب مزید جو آپ عموماً قافیہ میں، شرح ملا جامی میں اور اس طرح کی دیگر جو ہے وہ کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو اس کا دوسرا جواب ہے
یہاں پر تیسرا لیں، جو بھی آپ ترتیب اس کی بنا لیں، وہ یہ ہے کہ جو حزمن لنفسہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو کتاب کا حصہ نہیں بنایا، تو وہ اس کو عاجزی اور انکساری پر کیسے محمول کریں گے اور وہ معنی کیسے ثابت ہوں گے؟ تو وہ اس انداز سے ہوں گے کہ عاجزی اور انکساری اس طور پہ ہو سکتی ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں حدیث پاک میں جو فرمایا گیا وہ تو یہ تھا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ، تو ذی بال ہر وہ ذی شان کام، تو اب ذی شان کام جو ہے وہ تبھی بولا جا سکتا ہے کہ جب وہ کام شان والا ہو، اور ان کا اپنی کتاب لکھنا ان کے تناظر میں وہ ذی شان کام نہیں تھا، یعنی عاجزی کے طور پر، انکساری کے طور پر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ میرا کام جو ہے وہ ذی شان کام نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے عاجزی کرتے ہوئے اپنے اس کتاب کا حصہ نہیں بنایا، اگرچہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے وہ انہوں نے آغاز جو ہے وہ اسی سے کیا ہے، اگرچہ وہ قولن کیا ہو۔ تو بہرحال یہ ایک اور اس کا جواب تھا۔ اب یہاں پر جو ہے میں تھوڑا سا اسلوب بیان کرنا چاہوں گا موطا امام محمد کا، تاکہ کتاب کو پڑھنے میں، اس کے انداز کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ اسلوب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی پیارے حبیب علیہ السلام کی احادیث کی مختلف کتابیں لکھی گئی، تو محدثین کرام کے اپنے اپنے انداز ہیں، کوئی باب قائم کرتے ہیں، کوئی کتاب کا نام دیتے ہیں، کوئی فصول کا ذکر کرتے ہیں۔ ویسے ہوتا یہ ہے کہ کتاب کے اندر عموماً مختلف انواع کی مسائل ہوتے ہیں، اور باب کے اندر جو ہیں وہ ایک ہی نوع کے مختلف مسائل ہوتے ہیں، اور جو فصل ہے تو اس میں ایک ہی قسم کے مسائل کو مخصوص کر لیا جاتا ہے۔ تو امام محمد کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب میں موطا امام محمد میں کتاب کا ذکر بھی کرتے ہیں اور باب کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ابواب بھی کئی دفعہ نام رکھ لیتے ہیں، لیکن فصل کا ذکر نہیں کرتے۔ پوری کتاب میں ایک جگہ فصل کا ذکر ہوا ہے، وہ بھی بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ شاید کاتبین سے بعض میں یہ غلطی ہوئی ہو، کیونکہ امام محمد کا یہ انداز نہیں ہے، وہ ابواب کا نام لے سکتے ہیں، کتاب کا نام لیتے ہیں، لیکن انہوں نے فصل کا نام اپنے کسی عنوان کو دیا نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ان کے انداز اسلوب کے حوالے سے بات تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب وقوت الصلاۃ فرمایا۔ وقوت وقت کی جمع ہے، اور یہ جمع بھی جمع کثرت ہے، اور جمع کثرت کا جو مطلب ہے وہ کثیر، جو جمع قلت کے کیونکہ 9 تک کی ہوتی ہے تو اس سے تعداد میں اضافہ ہو۔ اب یہاں جو نماز کے اوقات ہیں وہ تو 5 ہی ہیں، تو مطلب 5 نمازیں ہیں تو 5 اوقات ہیں، تو پھر جمع کثرت کا اس پر کیوں کیا گیا، اظہار کیا گیا، اور جمع کثرت کا اطلاق اس پر کس لیے کیا گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے، جمع کثرت اس کو کیوں بولا گیا؟ تو اس کے حوالے سے کئی ایک جو ہے وہ جواب جو ہیں وہ مصنف علیہ الرحمہ نے دیے ہیں، اور ان جوابات میں اگر 2-4 باتیں بتاؤں تو وہ یہ ہیں کہ جمع کثرت کا اطلاق اس لیے کیا گیا کہ وہ اس تناظر میں تھا کہ معراج کی شب اللہ تبارک و تعالی نے اولاً اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو 50 نمازیں عطا فرمائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیجتے رہے اور نمازیں کم کرواتے رہے، تو نمازیں کم ہوئی ہیں، ان کا ثواب کم نہیں ہوا، تو اب وہ ثواب کے اعتبار سے تو 50 نمازیں ہیں، تو اس ثواب کے اعتبار سے یہ بات کی گئی ہے کہ وقوت صلاۃ کا جمع کثرت کا لفظ بولا گیا ہے۔ اچھا، اس میں مزید آپ یہ بات بھی ایڈ کر سکتے ہیں
کہ وقوت سے مراد ایک دن کی نمازوں کے اوقات نہیں ہے کہ ایک دن کی نمازوں کے اوقات کو دیکھیں گے وہ تو تھوڑے ہیں. یہاں وقوت سے جو مراد ہے وہ سارے دنوں کی نمازوں کے اوقات کا ذکر کرنا مراد ہے. تو اس لیے بھی یہ جمع کثرت کا لفظ استعمال کیا گیا. پھر نماز کے اوقات کو مقدم کیوں کیا؟ تو نماز اصل میں چونکہ ام العبادات ہے تو اس کے وقت جو ہیں وہ نماز کا سبب ہیں، اس لیے پہلے اسی کے ذکر سے آغاز کیا گیا.